بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ناظرین، مصر میں ایک ایسے بزرگ بھی آئے ہیں جنہوں نے نپولین بوناپارٹ کو تھپڑ مارا۔ ہمارے علماء اسلام کی، صوفیاء کرام کی تاریخ حق بیانی کرنے میں بھری پڑی ہے۔ حق بیان کرنے میں کوئی عار، کوئی شرم، کوئی ڈر محسوس نہیں کرتے تھے اور باطل کے سامنے اپنا تن، من، دھن، حتیٰ کہ بچے بھی قربان کرنے کے لیے دریغ نہیں کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کی عادات میں سے ہے اور اسلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ سلیمان الجوساقی یہ نابینا بزرگ تھے، اندھے تھے، یعنی کہ ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ ان کی ایک تنظیم تھی ان سے پہلے مشائخ کی، صوفیاء کرام کی، جو اندھوں کا نظام چلاتی تھی مصر کے اندر، اور وہ اندھوں کو کھانا کھلاتے، ان کے نظام میں زندگی کو آگے چلاتے تھے۔ ان کے شیخ کا انتقال ہوا تو پھر یہ اس تنظیم کے سربراہ بنے، بڑے صوفی تھے، عالم تھے۔ اس کے بعد اسی دوران نپولین نے مصر پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیا، اور یہ صوفیاء کرام کی ایک جماعت اور مزید اور جماعتیں نپولین کے خلاف علم جہاد بلند کر کے میدان میں آ گئی کہ یہ ہمارا ملک ہے، صدیوں سے مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں پر ہم کسی صورت غیر مسلموں کو حاکم نہیں ہونے دیں گے۔ نپولین نے ان کو بہت کچھ آفریں کی کہ آ جاؤ، مان جاؤ، یہ وہ مال دیں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے، تو یہ ان کے ہاتھ نہیں آئے۔ حتیٰ کہ اتنے مالدار تھے کہ مصر کے امیر لوگوں کو بھی یہ قرضہ دیا کرتے تھے۔ اتنے امیر تھے کہ جہاز کے جہاز ان کے نام کے ساحل سمندر پر لنگر انداز ہوتے تھے، جس سے یہ نظام اندھوں کا نظام چلاتے تھے۔ نپولین اپنی حماقت میں ان کو آفریں دے رہا تھا۔ آخرکار اس نے بہت بڑی حماقت کی اور اپنی چال چلی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں، کہا کہ پیغام پہنچائے کہ آپ کو مصر کا وزیر اعظم بنا دیں گے، آپ آ جائیں، آپ لڑائی نہ کریں، جہاد نہ کریں۔ تو انہوں نے بظاہراً حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، خوش ہو گئے دکھانے کے لیے۔ تو نپولین سے ملاقات کا وقت طے ہوا، ملاقات کے لیے ہزاروں لوگ موجود تھے۔ ناظرین، اب یہاں پر لبرلز وغیرہ کو اور جو خام خواہ کے نامراد ہوتے ہیں ان کو یہ تکلیف اور مرچیں ہوں گی، یہ کہیں بات ہم نے نہیں پڑھی۔ بھائی آپ نے نہیں پڑھی، تاریخ میں بہت ساری ہزاروں باتیں ایسی ہیں جو آپ سے چھپائی گئی ہیں، اور اس لیے چھپائی گئی ہیں تاکہ مسلمانوں کی ہیبت اور سطوت نہ دکھائی جا سکے۔ اس سے بڑی بات انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سلطان الارسلان رضی اللہ عنہ نے، وہ مصر کا وہ جو یورپ کا بادشاہ تھا، جو تمام ملکوں کو اکٹھا کر کے حملہ کرنے آیا تھا، سلطان الارسلان نے ان کو شکست دی۔ ملازگرد میں بہت مشہور جنگ ہے، اس میں شکست دینے کے بعد اس بادشاہ کا کیا کیا آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو۔ المستطرف کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اس بادشاہ کو کتے کی قیمت پر فروخت کیا۔ جی ہاں، بادشاہ کو۔ آپ کو کوئی بتائے گا نہیں کہ آپ تو فقط انگریزوں کا اور یہودیوں کا لٹریچر پڑھ کر اپنے آپ کو مفکر سمجھتے ہیں۔ مسلمان تاریخ دانوں کو پڑھیں، آپ کو بتائیں گے وہ کیسا کمبخت مسلمان ہے جو مسلمان مورخین کی موجودگی میں غیروں کے ناول اور ان کی تاریخ پڑھ کر کہتا ہے میں مفکر ہوں، میں مورخ ہوں۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بہرحال یہاں پر بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے، اس کے سورس بھی ہیں۔ تو انہوں نے ملاقات کا وقت طے کیا۔ جب وہاں گئے، ہزاروں لوگ موجود تھے، تو بوناپارٹ نے، نپولین نے کہا کہ آپ کو میں بناتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، سلام کرو، مسافہ کرتے ہیں، ڈن۔ جیسے اس نے ہاتھ آگے کیا، انہوں نے ایک ہاتھ پکڑا اس کا اور دوسرے ہاتھ سے زور کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، جس کی گونج سینکڑوں لوگوں نے سنی۔ نپولین نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا یہ میرا ہاتھ نہیں تھا، یہ عوام کا ہاتھ ہے۔ یہ اگر غیرت ہمارے آج کے حکمرانوں میں آ جائے، ہمارے آج کے علماء میں آ جائے، جو علماء سو ہیں، جو درباری ملا ہیں، جو ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، باتیں کرتے، انعامات لیتے ہیں، نہیں ملتے چسکا پورا کرتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم جناب والا بڑے ہی 30 مار خواہ ہیں، فن خواہ ہیں، ہم فلاں وزیر اعظم سے ملے ہیں، فلاں صدر سے ملے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ امام نووی رضی اللہ عنہ سے بادشاہ وقت، خلیفہ وقت ناراض ہوا تو کہا کہ اس کا نام
دیوان سے مٹا دینے کے جو علماء کو وظیفے دیا کرتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور ان کا نام دیوان میں ہے ہی نہیں ہے، یہ کچھ لیتے ہی نہیں ہے۔ عز الدین عبدالسلام بہت بڑے عالم تھے، سر عام بادشاہ کو عید کے دن انہوں نے ڈانٹ دیا۔ ہمارے علماء کے تو ایسی شان تھی، بے شمار علماء کے ایسے واقعات ہیں کہ حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں بات کر کے ڈال کے بات کیا کرتے تھے۔ آج کے حکمران کیسے ہیں؟ ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے، علامہ شعرانی نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ ان کو اکثر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، اکثر۔ ایک شخص ان کے پاس آیا حاجت مند اور عرض گزار ہوا کہ مصر کے فلاں شہر کا جو حاکم ہے اس کے پاس میرا کوئی کام ہے، وہ کام نہیں کر رہا، اور میں مظلوم ہوں، میں حق جانب بھی ہوں، تو میرا کام نہیں کر رہا، آپ سفارش کر دیجئے۔ تو انہوں نے مسلمان کی دلجوئی کے لیے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو مسلمان کا مسئلہ حل کرے گا، پریشانی حل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قیامت کے دن مسائل میں سے ایک مسئلہ حل کرے گا۔ اتنا عظیم کام، وہ بادشاہ کے پاس گئے سفارش کرنے کے لیے، تو ہوا پھر کیا کہ جو اکثر ان کو حضور کی زیارت ہوتی تھی، حضور کی زیارت ہونا بند ہو گئی، نبی پاک کی زیارت بند ہو گئی۔ وہ فقط ایک اخلاص کی نیت سے گئے تھے، پھر عرصہ بعد زیارت ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ تم وہاں گئے تھے تو اس لیے روک دیا گیا تم سے یہ فیض۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو واقعتاً اولیاء کرام تھے، اور وہ گئے بھی فقط ایک حقیقی مسلمان کی ایک تعاون کرنے کے لیے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آج ہم دیکھ لیجئے، ہمارا کوئی بھی پسندیدہ بندہ اگر جرنلوں، کرنلوں یا سیاستدانوں کی بارگاہ میں چلا جائے تو ہزاروں لوگ ان کی جناب والا صفائی کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی حمایت کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے کا کار نہیں ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ علماء اسلام تو ایسے تھے، دربار علماء میں جانے کو حرام جانتے تھے، ناپسند جانتے تھے، اور صوفیہ کرام تو خاص طور پر اس کے مخالف تھے۔ تو یہ ان کی ایک طاقت اور قوت تھی کہ انہوں نے تھپڑ مار دیا نیپولین کو، تو نیپولین نے ان کو ایک جزیرے میں قید کروا دیا۔ پہلے حکم یہ دیا کہ ان کو پھانسی دے کر ان کو دریائے نیل کے اندر بہا دو، لیکن پھر دیکھا کہ ان کے ہزاروں مریدین ہیں، ستیہ ناس ہو جائے گا، تو پھر ان کو قید کر دیا اور پھر ان کا قید کے عالم ہی انتقال کیا۔ تو یہ ان کی کہانی تھی۔ اور آج کل کے علماء میں سے ایک عالم جو مشہور عالم ہے، شیخ جمعہ، وہ مصر کے ہیں، وہ حضرت، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی پڑی ہے جس میں وہ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بچوں نے سوال کیا، بالغ بچے بچیاں ہیں، چھوٹے موٹے اور بڑے، کہ کیا ناجائز تعلق رکھنا یا لڑکی لڑکے کا تعلق رکھنا جائز ہے؟ تو کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بچے نے سوال کیا کیا صرف مسلمان جنت میں جائیں گے؟ تو اس نے کہا آپ کو کس نے کہا؟ آپ کے پاس معلومات غلط ہیں، فقط مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس وقت بہت سوشل میڈیا پہ عرب میں اٹھان ہوئی ہے اس معاملے کی کہ دو باتیں بڑی خطرناک ہی ہیں کہ بالغ مردوں اور عورتوں کی دوستی میں کوئی حرج نہیں ہے، اور فقط مسلمان جنت میں جانے والے نہیں ہیں، یہودی عیسائی یہ بھی وغیرہ جائیں گے۔ تو یہ علماء سو ہیں، حالانکہ ان کا بڑا نام تھا، اور اس وقت انہوں نے ایسی بات کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ یہ علماء سو ہوتے ہیں، درباری ملا ہوتے ہیں، درباری مولوی ہوتے ہیں، جو اپنی عاقبت کو چند ٹکوں کی عوض فروخت کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کو دعویٰ دیتے ہیں، غضب الہی کو بلاتے ہیں اور جہنم کے حقدار بن جاتے ہیں۔ تو علماء وہ ہیں جو حق بیانی کرنے میں کہیں نہیں چکتے، نہ کسی کی پرواہ کرتے ہیں، الحب للہ والبغض للہ کے تحت کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں، اور وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کا لحاظ بھی نہیں کرتے، حاکم کی تلوار کا لحاظ بھی نہیں کرتے، حاکم کے کوڑوں اور دروں کا لحاظ بھی نہیں کرتے، وہ حق بیانی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ایسے علماء کثرت سے ہو جائیں تو اسلام میں ایک نئی نشاط پیدا ہو جائے گی، مگر مال اور دولت کی کثرت اور اس کی محبت نے علماء موجودہ کو، اکثر علماء کی بات کر رہا ہوں، حق بیانے سے روک دیا ہے۔ حق بیانے کی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جہاد کرنے کی بات ہی نہیں کرتے ہیں، اپنے جمعوں پہ، اپنے مساجد میں، اپنی نجی محافل میں جہاد کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی علماء سو کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں علماء حق کا عطا فرمائے، جو مسلمان بچوں میں اور بچیوں میں جہاد کی روح پھونک دیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔